السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اقرا اسپیکس ناؤ۔ دورہ قرآن کا ہم نے آغاز کیا۔ دورہ قرآن کے پیچھے 7 پارے ہم نے مکمل کر لیے الحمدللہ۔ آج کی کلاس میں ہم 8واں پارہ قرآن مجید کا یہ ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ پچھلے 7ویں پارے کی طرح 8واں یہ پارہ بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ اس نیت سے سننا ہے کہ یہ ساری باتیں، ساری آیات ہمارے دل میں اتر جائیں اور فوراً ہماری زندگی بدل جائے، ہم ہر ایک پوائنٹ کو اپنی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنائیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں 8واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8واں پارہ شرک کا رد کرتا ہے، حلال اور حرام کے ضابطے سکھاتا ہے اور تخلیق آدم ابلیس کا اس میں مین قصہ بھی موجود ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ اس میں سورہ انعام جو پچھلی پارے میں ہم نے سٹارٹ کی تھی وہ اس میں 8ویں پارے میں بھی جاری ہے، اور اس کی آیت نمبر 111 8ویں پارے کی پہلی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ دشمنوں کی ہٹ دھرمی کا ذکر فرماتے ہیں کہ دشمن جو حق کے خلاف لوگ ہیں ان کی ہٹ دھرمی کس قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان لوگوں پر فرشتے بھی اتار دیں، مردے بھی ان سے کلام کرنے لگیں اور ہم ہر چیز ان کی آنکھوں کے سامنے لا کر کھڑی کر دیں، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے الا یہ کہ اللہ چاہے۔ اب دیکھیں، جس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، جو ضد پر اڑا ہوا انسان ہے، جو ضد پر عناد پر ہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز، دلیل کچھ بھی معنی نہیں رکھتی۔ جو سوال و جواب کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں ایسا مل جائے، اس سوال کا جواب دے دیں، اس دلیل کا جواب دے دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پر پھر بھی کوئی اثر نہیں ہونا۔ آسمانوں سے فرشتے اتر کر ہی ان سے باتیں کیوں نہ کریں، مردے اٹھ کے ان سے کلام کرنے لگ جائیں، پھر بھی ان کی ضد جو ہے وہ ادھر کی ادھر ہی کھڑی رہنی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے کوئی ایک بندہ بند کمرے میں بیٹھا ہوا سورج کی روشنی کا انکار کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے پاس آپ لاکھ چراغ بھی جلا لیں وہ اسے اندھیرا ہی کہے گا۔ کیوں؟ یہ اس کی ضد کا علاج اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، یہ اس کی ضد ہے کہ ایک انسان سورج کا اتنی بڑی روشنی کا انکار کر کے دروازے بند کر کے خود کو اندھیرے میں بٹھا لے، تو جتنے مرضی چراغ ہوں اس کے لیے تو پھر کوئی معنی نہیں رکھتے۔ تو اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکامات، واضح دلائل قرآن مجید کی کتاب ہونے کے باوجود اگر کوئی جو ہے وہ اور دلائل تلاش کرتا ہے یا اور تحقیق میں جاتا ہے، تو پھر بتائیں کہ وہ اس کا وہی مثال نہیں ہے سورج کا انکار کر کے چراغ ڈھونڈنے والی بات۔ تو اس لیے چاہے دین کا معاملہ ہو چاہے دنیاوی، ضد انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ ضد ہی ہے جو کہ دنیا اور آخرت میں نقصان دیتی ہے۔ نہ دین میں ضد کیجئے نہ دنیا میں ضد کیجئے۔ آپ دیکھیں کہ ضد انسان کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ ضد، انا، تکبر، یہ اس قدر کی بیماریاں ہیں، اس طرح کی بیماریاں ہیں کہ انسان کو لا علاج کر دیتی ہیں۔ تو اپنے اندر سب سے پہلے اس پارے کی ہمیں پہلی آیت یہی سکھاتی ہے کہ ضد کو ختم کیجئے، دینی طور پہ بھی دنیاوی طور پہ بھی۔ اگر آپ کے سامنے صحیح احادیث کی روشنی میں کوئی مسئلہ بیان ہو جاتا ہے، قرآن کی آیت آ جاتی ہے، تو اس کے سامنے اپنے عقلی دلائل آباء و اجداد والے مت رکھیے، اس ضد کو چھوڑ دیجئے، اس چڑھتے سورج کی روشنی کو اپنائیے، نہ کہ چراغ ڈھونڈنے نکلیے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ 118 سے 19 آیت کے درمیان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانوروں کا ذکر۔ اللہ نے حکم دیا کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا اسے کھاؤ، اور سوال کیا کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم وہ نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جبکہ اللہ نے حرام چیزیں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ یعنی یہاں پہ جو ہے اپنی طرف سے حلال کو حرام قرار دے لینا، حرام کو حلال قرار دے لینا، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا، جو چیزیں حلال ہو گئی، اب اس کو کھانا شروع کر دو، اب اس میں جو ہے وہ عیب نہیں نکال دیں۔ اب کتنے ایسے لوگ ہیں حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، حرام چیزوں کو حلال کر لیتے ہیں، تو یہ اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ باقی اس طرح جو جیسے سورہ تحریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو قسموں کے ذریعے اپنے اوپر حرام مت کیجیے۔ تو اس لیے کوئی بھی حلال و حرام ہے اس کا اختیار اللہ کے ہاں ہے۔ قرآن مجید کھولیے، احادیث کی کتاب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حلال کیا اور کیا حرام کیا۔ جو اللہ نے حلال کیا اس کو آرام سے حلال مان لیں، اور جو حرام کیا اس کو حرام مان لیں۔ باقی اس میں یہ بات بھی میں آپ کو ساتھ اضافی طور پہ بتاؤں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ فرقہ واریت میں اس حد تک چلے جاتے ہیں، فلاں فرقے کا ذبیحہ میں نے نہیں کھانا، فلاں فرقے کا ذبیحہ گوشت جو ہے میں نہیں کھاؤں گا۔ تو یہ اتنا زیادہ متقی آپ نہ بنیں کہ مسلمانوں پہ ہی کفر و شرک کے فتوے لگانے لگ جائیں۔ ہاں، اگر کسی نے اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر دیا ہے، وہ چاہے اپنے آپ کو متقی پرہیزگار ہی کیوں نہیں کہتا۔ پچھلے پارے میں پیچھے جو کلاسز ہوئی ہیں اس میں ہم نے پڑھا ہے سورہ مائدہ میں کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے تو وہ حرام ہے، وہ نہیں کھانا۔
لیکن اگر کوئی اللہ کا نام لے کر ذبح کر دیا کسی نے، چاہے وہ کوئی بھی فرقہ والا کیوں نہ انسان ہو، وہ اللہ کے نام پر اگر ایک چیز ذبح کر دیا، اللہ اکبر کہہ کر ایک جانور ذبح کر دیا، تو اب وہ آپ کے لیے حلال ہے، خود سے اس کو حرام مت کیجیے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ گناہ صغیرہ اور کبیرہ کا ذکر آیت نمبر 120 میں فرماتے ہیں، اور چھوڑ دو ظاہری گناہ کو بھی اور پوشیدہ گناہ کو بھی۔ جیسے انسان گندگی کو چاہے سونے کے ورق میں لپیٹتا رہے، وہ گندگی ہی رہتی ہے، ویسے ہی گناہ چاہے سب کے سامنے ہو یا تنہائی میں، وہ روح کو گندا کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو ایک سچا مومن وہ ہے جو تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ظاہری گناہ اور پوشیدہ گناہ دونوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ ظاہری گناہ سے زیادہ بھی تنہائی کے گناہ کا جو ہے وہ عذاب ہے۔ صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی تنہائی میں گناہ کرتا ہے تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے جتنے اچھے نیک اعمال تھے، اگر تنہائی کا ایک گھڑی ہی ٹائم کیوں نہیں، ایک گھنٹہ ہی ٹائم کیوں نہیں، اگر آپ نے وہ تنہائی گناہ میں گزار دی، تو آپ کے ظاہری جتنے اعمال تھے وہ پچھلے سارے ضائع ہو گئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، آپ نہیں کہہ رہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو تنہائی کے گناہ پہاڑوں جتنے نیکی کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ تو اپنے اللہ سے وعدہ کیجئے کہ آج کے بعد ہم اپنی تنہائیوں کو پاک رکھیں گے۔ تنہائی کا پاک ہونا یہی اصل مومن کی نشانی ہے۔ اگر آپ کی تنہائی پاک نہیں ہے تو آپ کی ظاہری عبادات، ظاہری معاملات، ظاہری اسلام دین کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ اپنی گنتی کے مطابق اعمال کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ تو آج سے اپنے اللہ سے سچی توبہ کیجئے کہ میں نے تنہائی میں کوئی گناہ نہیں کرنا۔ اکثر لوگ جب اکیلے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے کوئی نہیں ہے، موویز دیکھنے شروع کر دی، فلم ڈرامہ جو ہے وہ لگا لیا، غیر محرموں کو دیکھنا شروع کر دیا، اسی طرح کئی ایسے تنہائی کے گناہ ہیں، غیر محرموں سے بات چیت کرنا شروع کر دی، یا اس طرح کئی ایسے گناہ ہیں جو کہ تنہائی میں کیے جاتے ہیں۔ تنہائی میں آپ یہ تو سوچتے ہیں کہ یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے، لیکن اس وقت کبھی یہ سوچا کہ میرا اللہ وہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ میرے اللہ مجھے جانتے ہیں، میرے اللہ تو ذرہ برابر بھی میرے اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو جس نے حساب لینا ہے، جب وہی آپ کو دیکھ رہا ہے تو دوسرے نہ بھی دیکھیں تو کیا اس میں نقصان ہے؟ اصل جو آپ کا مالک ہے، اصل جو آپ کا خالق ہے، جس نے آپ کو دنیا میں بھیجا، جو آپ کو چلا رہا ہے آپ کا نظام، جس نے آپ کو واپس لینا ہے، جس نے آپ سے حساب کتاب لینا ہے، وہی آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ وہی بات ہے کہ ایک جو نوکر ہے، غلام ہے، وہ کسی کی جگہ پہ کام کرتا ہے، وہ اپنے مالک کو دیکھ کے سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے مالک کو دیکھتا ہے، کام کرنے لگ جاتا ہے، ایمانداری سے کام کرتا ہے، کوئی بے ایمانی نہیں کرتا، کوئی دھوکہ نہیں کرتا۔ ہاں اگر اس کا مالک اس کے سامنے موجود نہیں ہوتا، غیر لوگ موجود ہوتے ہیں، تو باقی جو کسٹمر ہیں یا ان کے سامنے وہ اپنے آپ کو بچاتا رہے اور اپنے مالک کے سامنے نہ بچائے، تو آپ دیکھیں کیا یہ وہ عقل مندی کر رہا ہے؟ حالانکہ عام روٹین میں یہی ہوتا ہے کہ اپنے جو مالک ہے اس سے انسان جو ہے وہ سب کچھ چھپا رہا ہوتا ہے، اور باقی لوگوں کی خیر ہوتی ہے، وہ کہتا ہے باقی جو بھی ہے غیر لوگ دیکھ رہے ہیں، میرا اپنا مالک جو ہے وہ نہ دیکھے مجھے بے ایمانی کرتے ہوئے، مجھے دھوکہ کرتے ہوئے، مجھے غلط کام کرتے ہوئے، مجھے جو ہے وہ ڈیوٹی سے ہٹ کے کام کرتے ہوئے۔ تو ایک دنیا کے مالک کا اتنا خوف ہے، اتنا ڈر ہے، لیکن اس رب کائنات کا جس نے آپ سے ذرے ذرے کا حساب لینا ہے، آپ کو 20 30 40 ہزار کی نوکری سے نکالنے والا مالک، اس کا اتنا خوف موجود ہے، لیکن وہ اللہ جس نے آپ کو ہمیشہ کی دائمی زندگی یا تو عیش و عشرت کی جنت اور یا پھر دائمی جہنم، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم دینی ہے، اس کا کوئی خوف موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو کوئی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا، اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ ہے۔ 2 کیوں بھئی؟ کیونکہ اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، تنہائی میں سوچا کہ میں نے اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ یہ عقیدہ بنا لیں کہ میرا مالک مجھے ہر ٹائم دیکھ رہا ہے اور اسی کو میں نے جو ہے وہ حساب و کتاب دینا ہے، تو آپ کبھی جو ہے وہ کوئی گناہ نہ کر سکیں۔ تو اپنے اللہ سے وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ میری جو تنہائیاں جو پہلے جو کچھ ہو چکا آج تک اتنی زندگی میں، اس کی اللہ سے معافی مانگے، اور آج کے بعد نہ کرنے کا اللہ سے عہد کیجئے کہ آج کے بعد میں نے اپنی تنہائی کو پاک کرنا ہے۔ ہاں اگر آپ تنہا ہیں، گناہ کرنے کو دل کر رہا ہے، کوئی مائنڈ کسی طرف جا رہا ہے، کسی غیر محرم کی طرف مائنڈ جا رہا ہے، یا کوئی بھی گناہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے، تو فوری اپنا ایک محاسبہ اور مراقبہ شروع کر دیجئے۔ فوری سوچیں کہ آج تک میں نے زندگی میں کیا کیا۔ تنہائی کا وقت بہت خوبصورت وقت ہوتا ہے، اس تنہائی میں اپنے اللہ سے وہ دعائیں کیجئے جو آپ کو لگتا ہے ابھی تک قبول نہیں ہوئی، اس میں اللہ سے وہ باتیں کیجئے جو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک میری جو ہے وہ درمیان میں لٹکی ہوئی ہیں اور اٹکی ہوئی ہیں۔
اپنے اللہ سے ایسے وقت میں دعائیں کیجیے. آپ دیکھیں تنہائی کی دعائیں اللہ سے کیسے آپ کی جلد سے جلد وہ مرادیں پوری ہوتی ہیں. تو اپنے اندر یہ تبدیلی اس پارہ کی سب سے خوبصورت تبدیلی میں اگر کہوں، کئی مسائل اس میں ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر ہے، لیکن میرا آپ کو یہی سبق ہے کہ اپنے اس پر آج اللہ سے وعدہ کر لیجئے کہ آج سے میں نے اپنی تنہائی کو پاک کیا، اپنے اللہ کے حوالے کیا، اور میں نے تنہائی میں جب گناہ کرنے کا دل کرے تو اپنے آپ کو جہنم کا راستہ دکھاؤں گی کہ جہنم کا راستہ ہے، یہ جہنم ایسی ہے، جہنم کو سوچنا شروع کر دوں گی، قبر کو یاد کرنا شروع کر دوں گی. تو اس طرح میری تنہائی پاک ہو جائے گی. پھر جنتوں کو یاد کروں گی کہ اگر میں نے یہ پاک رکھ لی، دعائیں کر لی، تو میرا ٹھکانہ جنتیں ہیں، اللہ کی رضا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ شرک کی نجاست کا ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام کے بغیر ذبح کیے ہوئے جانور کو کھانا، اللہ فرما رہے ہیں کہ نافرمانی ہے. اللہ نے بتایا کہ شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے تاکہ وہ تم سے بحث کریں. تو شرک جو ہے، شرک اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ظلم عظیم ہے. شرک وہ گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا. اللہ چاہیں تو باقی آپ کے سارے گناہ معاف کر دے، لیکن شرک اگر موت سے پہلے توبہ نہیں کی تو یہ شرک کبھی معاف نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ظاہری، باطنی، خفیہ، مخفی جتنے شرک ہیں، جو مجھے معلوم ہے، جو نہیں معلوم، سب سے ہماری حفاظت فرمائیں، اور سب سے میں سچی توبہ کرتی ہوں، اور آئندہ اللہ تعالیٰ مجھے شرک جیسی نجاست سے ہمیشہ محفوظ رکھے. باقی گناہ پھر بھی ہو سکتا ہے اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے، لیکن یہ وہ گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہونا. تو شیطان ویسے ہی کھلا دشمن ہے. شیطان ہمیں ہمیشہ اللہ کے راستے سے بھٹکانے کے لیے نئی نئی دلیلیں اور بحثیں سکھاتا رہتا ہے. یعنی اب جو شرک کر رہے ہیں، اگر آپ ان کو شرک سے روکیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ نافرمانی ہے یہ اللہ کی اور یہ کبھی معاف نہیں ہوگا، وہ آگے سے آپ کو لاکھ دلیلیں دیں گے. اب جو لوگ یہ مزارات پہ، درباروں پہ جا کر جو ہے وہ کھانے بانٹ رہے ہیں، اللہ کے نام کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر جو ہے وہ جانور ذبح کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اعمال کر رہے ہیں، ان کے سامنے آپ بات کریں نا کہ یہ دنیا سے جا چکے ہیں، یہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتے، نہ یہ ہماری بات سن سکتے ہیں، تو وہ آپ کو آگے سے ایسی بحث کریں گے، ایسی دلیلیں پیش کریں گے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ بحثیں اس کو کون سکھاتا ہے، یہ دلیلیں کون سکھاتا ہے؟ یہ شیطان سکھاتا ہے کہ وہ اس طرح کی بحث کرے. تو ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے، ایسی بحث اور دلیلوں میں نہیں آنا چاہیے. اس کے بعد 5واں پوائنٹ، اللہ تعالیٰ ہدایت کی نشانی کا ذکر فرماتے ہیں آیت نمبر 125 میں. شرح صدر، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جسے گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کا سینہ تنگ کر دیتے ہیں، جیسے وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہو. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے. جو ہدایت یافتہ شخص کو نیکی کرنے میں سکون ملتا ہے، جیسا کہ مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے، اسی طرح اس کو سکون ملتا ہے، جبکہ جو گمراہ شخص ہوتا ہے اس کو نیکی بوجھ لگتی ہے. تو اگر ہمیں بھی نماز اور تلاوت میں سکون ملتا ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر ہماری عبادات میں، ہمارے معاملات میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ہمارے دل تنگ ہو رہے ہیں تو پھر بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا یہ اللہ کی طرف سے گمراہی تو نہیں میرا مقدر بن رہی. ہدایت طلب کیجیے اللہ سے ہمیشہ کہ یا اللہ ہدایت کے راستے پر ثابت قدم رکھ. اور ہدایت آ جانے کے بعد جو دعا میں نے آپ کو پہلے پڑھائی تھی کہ وہ دعا کہ اللہ ہدایت آ جانے کے بعد میرے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیے گا، اللہم اہدنی وسددنی، اس دعا کا کثرت سے استعمال کیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اس کے بعد سیدھا راستہ عطا فرمائے. پھر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے ہدایت دینے کے بعد دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے. یہ دو دعائیں اپنے اندر شامل کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہدایت بھی عطا فرمائیں گے اور اس پر ثابت قدمی بھی عطا فرمائیں گے. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے اللہ میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ. تو یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے، لیکن صرف دعاؤں پر ہی انحصار نہیں ہونا چاہیے، اپنے عقیدے پر اپنی محنت بھی ہونی چاہیے اس میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 6واں پوائنٹ کہ آیت نمبر 136 سے 40 کے درمیان تقریباً اس کا ذکر جاری ہے، حلال و حرام کے خود ساختہ قانون جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں کہ مشرکین اپنی فصلوں اور جانوروں میں سے کچھ حصے اللہ کے اور کچھ اپنے بتوں کے لیے رکھ دیتے تھے. وہ نادانی میں اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے. اچھا، یہ دو ذکر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ فصلوں میں سے، جانوروں میں سے اللہ کے نام کے علاوہ اپنے بتوں کے لیے بھی رکھتے تھے. آج دیکھیں کہ جو کئی ایسے مسلمان موجود ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، جب ان کی جیسے فصل آتی ہے گھر میں اور یا پھر جو ہے ان کے جانور وغیرہ اس میں برکت ہوتی ہے اور جانور ان کے بچے دے رہے ہیں، اس میں سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں
غیر اللہ کے نام پر دینا شروع کر دیتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ بتوں کے نام پہ دیتے تھے اور یہ قبروں کے نام پہ، مردوں کے نام پہ اور زندہ پیروں کے جو ڈھونگ رچائے ہوئے ہیں ان کے نام پہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرق کیا رہ گیا مشرکین مکہ میں اور مشرکین پاکستان میں؟ کیا فرق ہے کہ یہ بھی اپنی فصلوں میں سے حصہ نکال کے غیر اللہ کے نام پر دے رہے ہیں اور وہ بھی دے رہے تھے، یہ بھی جو ہے اپنے جانور غیر اللہ کو دے رہے ہیں، وہ بھی دے رہے تھے۔ بھئی ان کو دینے سے زیادہ اگر وہ آپ اللہ کی راہ میں غریبوں کو دے دینا تو آپ کے فصلوں میں، آپ کے جانوروں میں، آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں اتنی برکتیں ہو جائیں اور اللہ کی رضا الگ سے، برکتیں بھی، اپنی فائدہ بھی، دنیاوی بھی، اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے۔ تو ایسے لوگوں کو جن کو وضو کا طریقہ تک نہیں آتا یا جو دنیا سے جا چکے، ان کے نام پر دینے کی بجائے اگر آپ غریبوں کے نام پر دیں یا اپنے فوت شدہ والدین کے لیے اصال ثواب کے طور پر صدقہ کی نیت سے غریبوں کو کھلا دیں، دے دیں، تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اپنی اکتفا تزکیہ نفس کیجئے، اپنے دل کو پاک کیجئے کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں نے کبھی غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز نہیں دینی۔ ہاں اگر اپنے مال میں سے، اپنے کھانے میں سے، اپنی کوئی بھی چیز میں نے اپنی فصلوں میں سے کوئی چیز دینی ہے تو اپنے فوت شدہ والدین کے لیے ثواب کی نیت سے میں صدقہ کر دوں گی، اور یا پھر جو ہے میں اپنی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے صدقہ کر دوں، تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے، شرعی کام بھی ہو جائے اور برکتیں بھی ہو جائیں۔ جب انسان دین چھوڑتا ہے تو وہ ایسی جہالتوں میں گر ہی جاتا ہے اور کہ اپنے جگر گوشوں کو ہی اپنا دشمن سمجھنے لگتا ہے، کہ جو اولاد کی قتل کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں یہاں پہ، کہ دین کو چھوڑنے کی وجہ سے نا اپنی اولادوں کا قتل کر دینا اور اس طرح سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلائیں، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 7ویں پوائنٹ پہ، آیت نمبر 141 سے 142 کے درمیان اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اور زکوٰۃ کا ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ نے باغات، کھجوریں، زیتون اور انار پیدا کیے، فرمایا ان کا پھل کھاؤ جب وہ پک جائیں، اور کٹائی کے دن ان کا حق یعنی عشر، زکوٰۃ وغیرہ جو ہے وہ ادا کرو، اور اسراف یعنی فضول خرچی نہ کرو۔ یہاں پہ وہی بات جو میں نے پچھلے پوائنٹ میں آپ کو سمجھائی کہ جو بھی آپ کی فصل ہے، برکتیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں نوازے، اس میں سے آپ نے اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کا عشر، زکوٰۃ جو جیسے فصلوں میں، باغات میں، پھلوں میں، سبزیوں میں یہ جو عشر ہوتا ہے یہ آپ نے سب سے پہلے نکالنا ہے جب کٹائی ہو جائے، اور اس میں فضول خرچی نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ اس میں ذکر فرما رہے ہیں کہ رزق اللہ کا ہے، اس میں سے غریبوں کا حصہ نکالنا برکت کا باعث بنے گا انشاءاللہ۔ یہاں اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 151 سے 53 کے درمیان تقریباً 10 بنیادی احکام یعنی وصیتیں فرما رہے ہیں۔ ایسے سمجھے کہ وصیتیں ہیں ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں 10 بڑی باتیں کہی ہیں۔ نمبر 1 پہ شرک نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ 10 پوائنٹس ہمیں بتا رہے ہیں اس 2-3 آیتوں میں کہ سب سے پہلے تو شرک نہیں کرنا، شرک بالکل معاف نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ والدین سے حسن سلوک کرنا ہے۔ اچھا یہاں پہ آپ کو تھوڑا ایکسپلین کر دوں کہ والدین سے حسن سلوک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ والدین کی غلط بات کو بھی درست قرار دے کر دوسروں کے حقوق کو جو ہے پامال کرنا شروع کر دیں۔ والدین سے حسن سلوک، اچھا اخلاق سے پیش آنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا، لڑائی جھگڑا نہ کرنا، ان پر خرچ کرنا، یہ سب چیزیں ہیں۔ لیکن ان کے درست فیصلے کو درست سمجھنا اور غلط فیصلے کو غلط سمجھنا یہ حق کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے والدین آپ کو شرک کی دعوت دیں تو آپ حسن سلوک تو کریں گے لیکن ان کی اس دعوت کو قبول نہیں کریں گے۔ تو والدین بھی اگر آپ کو کبھی غلطی کوئی کر رہے ہیں، کوئی غلط فیصلہ کر رہے ہیں، کسی کے خلاف آپ کو بھڑکا رہے ہیں، خاص طور پہ والدین اگر بہو کے خلاف، داماد کے خلاف، یا اس طرح خاص طور پہ یہی رشتے ہیں جس میں وہ غلط فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر اس میں وہ کچھ غلط فیصلہ کر رہے ہیں تو ان کو خدا نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ حسن سلوک جہاں تک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتنا ہی حسن سلوک ہے۔ تو والدین کی جو ہے بیمار پرسی کریں، ان پر خرچ کریں، ان کو خوشیاں دیں، ان کی خدمت جتنی کر سکتے ہیں کریں، لیکن خدارا ان کے پیچھے اپنی زندگیاں برباد نہ کریں ان کے غلط فیصلوں کے آگے۔ اگر غلط فیصلہ ہے قرآن و حدیث کے مطابق دیکھیں کہ صحیح کیا ہے، درست کیا ہے، ان کو آرام سے نرمی سے سمجھا دیجئے، اور باقی اپنے فیصلے خود کیجئے جو جائز فیصلے اور درست فیصلے ہوں۔
اس کے بعد تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ اولاد کو قتل نہ کرنا. اولاد کو قتل یعنی جیسے مشرکین مکہ بیٹیوں کو ایب سمجھ کے قتل کر دیتے تھے، یا آج کے لوگ جو ہے بیٹیاں زیادہ پیدا ہونے پر جو ہے وہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ اب بیٹی پیدا نہیں ہونی چاہیے ورنہ ماں کو نقصان دیں گے، بچی کو مار دیتے ہیں، یا اس طرح کے ظلم و زیادتیاں ہوتی ہیں. یا پھر غربت اور بھوک کے ڈر سے جو ہے بچے پیدا نہ کرنا، اگر بچہ ہو گیا تو اس کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی قتل کر دینا، ختم کر دینا، یہ سب جائز نہیں ہے. تعالیٰ جو ہے وہ آگے زندگی کا مقصد بیان فرماتے ہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. آیت نمبر 162 سے 63 کے درمیان کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میری نماز، قربانی، جینا، مرنا سب اللہ کے لیے ہے. جیسا کہ ایک وفادار جو سپاہی ہوتا ہے اپنی ہر حرکت اپنے کمانڈر، اپنے لیڈر کے حکم کے تابع رکھتا ہے، ویسے ہی مومن کا ہر سانس اللہ کی مرضی کے لیے ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی عمل ہی کیوں نہ ہو. آج دیکھیں کیا ہمارے مسلمانوں کا یہ سب چیزیں اللہ کے لیے ہیں؟ کوئی کسی کے لیے جی رہا ہے تو کوئی کسی کے لیے جی رہا ہے، کوئی کسی کے لیے مر رہا ہے تو کوئی کسی کے لیے مر رہا ہے. اسی طرح اپنی قربانیاں غیر اللہ کے نام پر دے رہے ہیں، اپنی نماز اللہ کے لیے پڑھ کے اور لاسٹ پہ جو ہے وہ شرکی اعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. ادھر نماز پڑھی، ادھر جا کے ناحق جو ہے وہ مال کھانا شروع کر دیا، ادھر قربانی کر لی، ادھر سود کھانا شروع کر دی. جینے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا شاعریاں اور کیا کیا چیزیں بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے. تو یہ ایک مین زندگی کا مقصد اور عقیدہ ہے کہ اپنی ہر ایک چیز کی نسبت اپنے اللہ کی طرف. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر رہے ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں؟ ہماری زندگی کا کوئی حصہ اللہ سے الگ نہیں ہونا چاہیے، چاہے ہم دکان پر ہیں، گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، ہمارا ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے. جب نیت اللہ کی ہوتی ہے تو سونا اور کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے. صرف نیت سے سب کچھ بدلتا ہے. اس کے بعد آگے جو ہے وہ سورہ اعراف سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہاں پہ سورہ انعام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. سورہ اعراف کا آغاز ہوتا ہے یہاں پہ، جس میں اللہ تعالیٰ تخلیق آدم اور ابلیس کا تکبر کا ذکر فرما رہے ہیں. آیت نمبر 11 سے 13 کے درمیان کہ اللہ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کا حکم دیا، سب نے کیا سوائے ابلیس کے یعنی شیطان کے. جب پوچھا گیا کہ کیوں نہیں کر رہا تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا. یعنی اس نے کیا کیا؟ تکبر کیا. تکبر وہ بیماری ہے جو ایک عابد و زاہد کو بھی شیطان بنا دیتی ہے کہ میں بہتر ہوں. یہ جو جملہ ہے نا، یہ بربادی کا آغاز ہے. یہ جملہ کہ میں فلاں سے بہتر ہوں، آج اگر ہمارے اندر بھی یہ بات موجود ہے تو سمجھ لیں کہ یہ شیطانی تکبر ہے. اپنے اندر کبھی تکبر مت آنے دیجئے. مٹی کا اس نے کہا کہ مٹی، آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں، حالانکہ مٹی میں عاجزی تھی اس لیے وہ جیت گئے. آگ ابلیس میں تیزی تھی اس لیے وہ جل کے راکھ ہو گیا. تو کبھی کبھار انسان خود کو جو ہے وہ بہت بہتر قرار دے رہا ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ چیز نقصان دہ ہوتی ہے، اور جس میں وہ دوسرا ہے جس کو آپ کمتر سمجھ رہے ہیں وہ آپ سے زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے کے لیے تکبر سے دور رہیں. اگر آپ تکبر سے دور ہیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کامیابی ضرور ہے، دنیا میں نہ بھی صحیح آخرت میں ضرور ہے. حدیث مبارکہ میں ہے نا کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، جو آپ سے زیادہ عبادت گزار، آپ سے زیادہ عمل میں پاکیزہ متقی انسان ہو. اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، یہ آپ کے اندر شکر کو پیدا کر دے گا اور تکبر کو دور کر دے گا. تو اپنے اندر یہ چیز پیدا کیجئے کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہم نے دین کے معاملے میں اپنے سے بلندر کو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھنا ہے. پھر ہماری زندگی میں سکون دیکھیے گا کس قدر آتا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ لباس کا ذکر فرماتے ہیں. لباس تقویٰ کا زیور ہے. آیت نمبر 26 سے 27 کے درمیان کہ اللہ نے انسان کے لیے لباس اتارا جو ستر بھی چھپاتا ہے اور زینت بھی ہے، مگر تقویٰ کا لباس سب سے بہتر ہے. اب لباس اللہ تعالیٰ نے بنایا، آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ دنیا میں بھیجا، پھر لباس بنایا، ان کو دیا، جسم کو بھی چھپاتا ہے، اس کے ساتھ لباس کے ساتھ خوبصورتی بھی ہے. لیکن اس لباس کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کے اندر تقویٰ موجود نہیں ہے. اگر آپ کے اندر تقویٰ موجود ہے، پرہیزگاری موجود ہے، اللہ کی اطاعت کرنے کا اور اللہ کی عذاب کا خوف موجود ہے، تو پھر
یہ آپ کا خوبصورت لباس ہے، یہ آپ کی روح کا لباس ہے۔ جیسے لوہے کی ڈھال جسم کو زخم سے بچاتی ہے، تو اسی طرح تقویٰ کا لباس جو ہے روح کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو اپنے ظاہری لباس کو صاف ستھرا جیسے رکھتے ہیں، اپنے روح کے لباس کی بھی صفائی کیجیے۔ رمضان کا مہینہ روح کی صفائیوں کا مہینہ ہے، اپنے روح کو صاف کیجیے۔ لباس صرف فیشن کے لیے نہیں بلکہ حیا کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ آج کتنی ہی ایسے لوگ ہیں، آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر، ٹک ٹاک پر، مردوں کو چھوڑیں خواتین کو دیکھیں، خواتین کے وہ لباس جس میں وہ لباس نہیں بلکہ وہ لباس کے بغیر شاید اتنی اٹریکٹیو نہ لگے جتنا وہ اس لباس میں لگ رہی ہوتی ہیں۔ تو کیا فائدہ اس لباس کا جو آپ کو اور زیادہ ننگا ثابت کرتا ہے، آپ کو اور زیادہ اٹریکٹیو بناتا ہے؟ کیا آپ اس نظر سے وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے ایسا پہنتی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ تو پہلے کچھ ٹائم پہلے کے علماء کی آپ ریکارڈنگز اٹھا کے دیکھیے، کتابیں پڑھیں، جو پرانے علماء تھے وہ یہ سمجھتے تھے، وہ یہ لکھتے تھے کتابوں میں کہ اس قدر باریک لباس پہنیں گی عورتیں، یا اس قدر جو ہے وہ ٹائٹ لباس پہنیں گی عورتیں کہ ان کا جسم ننگے ہوں گے شاید۔ لیکن آج آپ دیکھیں، آج کپڑوں کی وہ بناوٹ ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود عورت زیادہ ننگی نظر آتی ہے۔ کپڑا بعض دفعہ موٹا بھی ہے، یہ نہیں کہ وہ باریک ہے، ٹائٹ بھی نہیں ہے، کھلا ہے، اس کے باوجود جسم کے چند اعضاء کو کھول دیا، ننگا کر دیا، کچھ اعضاء پر پٹیوں کی طرح لپیٹ لیا۔ یہ کون سا لباس ہے؟ کئی لڑکیاں ایسی ہیں جنہوں نے چند پٹیاں جیسے نہیں لپیٹی ہوتی جسم کے اوپر، اس طرح چند پٹیاں لپیٹی ہوئی ہیں اپنے اوپر۔ ایک بازو پہ کیا ہوا تو ایک بازو ننگا ہے، پیٹ پہ آدھے پہ کیا ہوا تو آدھا ننگا ہے، ایک ٹانگ پہ کیا ہوا تو ایک ٹانگ ننگی ہے۔ تو اس کا کیا یہ لباس ہے؟ یہ لباس کس نیت سے پہنتے ہیں؟ کیا لباس کا مقصد جسم کو چھپانا نہیں تھا؟ کیا لباس کا مطلب تقویٰ کی خوبصورتی نہیں تھی؟ تو آج سے اپنے اللہ سے وعدہ کیجئے کہ ہم ایسے لوگوں کو نہ تو دیکھیں گے نہ اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے۔ ہم نے لباس کو تقویٰ بنانا ہے، ہم نے روح کا لباس بھی پہننا ہے اور جسم کا لباس بھی اس قدر پاکیزہ ہو کہ ہماری طرف فرشتے بھی دیکھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر فرشتے کیوں رشک کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پیغمبر کی ذات ہیں، اور ایک دفعہ ان کی پنڈلی کے اوپر سے کپڑا اٹھا ہوا تھا۔ پنڈلی جو ٹانگ کے نیچے کا حصہ ہے پاؤں کی طرف سے، یہ تھوڑا ننگا حصہ تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، آپ وسلم اسی طرح بیٹھے رہے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ آئے، آپ وسلم اسی طرح بیٹھے رہے، یعنی اس کے اوپر کپڑا نہیں کیا۔ جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ فوری طور پہ جو ہے وہ اپنے پنڈلی کے اوپر کپڑا نیچے لپیٹا اور پھر سیدھا ہو کر بیٹھے اور پھر فرمایا ہاں اب عثمان کو آنے دو۔ تو ایسی حیا ہونی چاہیے ہمارے اندر کہ فرشتے بھی رشک کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں کیوں نہ کروں؟ تو کیا ہم آج اپنے اندر یہ سیرت پیدا نہیں کر سکتی ہیں کہ ہمارا لباس ایسا ہو کہ فرشتے ہمیں دیکھ کے حیا کرتے ہوں؟ جب فرشتے حیا کریں گے تو شیطان قریب آ سکے گا، اتنی پاورفل عورت ہو جائے گی۔ ویسے بھی میرا ہمیشہ جو ہے وہ عورتوں کو پاورفل بنانے پہ ہی جو ہے وہ فوکس ہوتا ہے زیادہ۔ اکثر ویڈیوز بھی آپ دیکھیں یوٹیوب پہ میری یہی ہے کہ عورت خود کو مضبوط کیسے کرے، کیسے عورت ایسے خود کو بنائے کہ شیطان جو ہے وہ اس سے لرز دے، شیطان اس سے خوف زدہ ہو جائے۔ ایسی عورت خود کو کیسے بنا سکتی ہے؟ لوگ اس کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہونے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، ایسی عورت کیسے بن سکتی ہے؟ تو عورت خود کو اتنا مضبوط بنائے، اور اس کی مضبوطی کا سب سے بڑا راز اس کی حیا ہے، اس کا لباس ہے۔ اگر آپ کا لباس ایسا ہے کہ فرشتے حیا کر رہے ہیں، شیطان لرز رہا ہے، تو آپ دنیا کی اور آخرت کی پاورفل عورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب عورتوں کو ایسا ایمان اور ایسی حیا عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ 13واں پوائنٹ جو ہے وہ آیت نمبر 31 میں فرماتے ہیں کہ مسجد میں زینت اختیار کریں اور میانہ روی کا ذکر فرمایا۔ مسجد سے مراد یہاں پہ ہر نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت یعنی صاف لباس اختیار کرو اور کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ اچھا، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نماز کے وقت زینت کا ذکر دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں، ہم نے کسی اپنے استاد کے پاس کیوں نہ جانا ہو، اپنے ٹیچر کے پاس جانا ہو، اپنے کسی بڑے کے پاس جانا ہو، یا جو ہمارے سے مقام و مرتبے میں تھوڑا اوپر ہے، اگر ہم نے ان کے پاس جانا ہے تو ہم کتنا اچھے طریقے سے تیار ہوتی ہیں۔ خاص طور پہ خواتین، مرد بھی ہوتے ہیں، خواتین زیادہ تیار ہوتی ہیں، اچھا لباس پہنتی ہیں، اچھا میک اپ کرتی ہیں، لیکن جو ہماری دنیا اور آخرت کا مالک ہے، جو ہمارا
رب ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہم اس کے سامنے کیسے کھڑی ہو جاتی ہیں؟ نماز پڑھنے لگی ہیں، جی ٹھیک ہے، شلوار اور ہے، قمیض اور ہے، دوپٹہ کوئی بھی اٹھایا پکڑا، ٹھیک ہے، وضو کیا، آدھا منہ گیلا، آدھا بال ادھر ہیں آدھے ادھر ہیں، بس جی اسی طرح فوری نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو کیا آپ جس لباس میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہی، کچھ ہوں گے ماشاءاللہ جو تقوی اختیار کرنے والی خواتین ہیں، اللہ کے سامنے زینت اختیار کرنے والی خواتین ہیں، سب کی بات نہیں کر رہی، اکثریت کی بات ہو رہی ہے کہ جس لباس میں آپ جس انداز میں آپ نماز پڑھ رہی ہیں، کیا آپ اسی لباس میں کسی دعوت، پارٹی یا شادی پہ چلی جاتی ہیں؟ نہیں نا، وہاں اسپیشل تیار ہونا کیوں؟ کیا بندوں کا مقام اللہ کے مقام سے بڑھ کر ہے؟ معاذ اللہ۔ وہی ہے نا کہ لوگوں کو خدا بنا لیا، تو خدا نہیں بنانا لوگوں کو۔ جب آپ نے اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے نماز کے لیے، تو ایسے تیار ہو کے جائیں جیسے واقعی پتہ چل رہا ہو کہ اپنے مالک و خالق سے ملنے کے لیے جا رہی ہے، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آپ جا رہی ہیں۔ یقین کریں، آپ میرے کہنے پہ اپنی ایک دن کی نمازوں کے لیے ایسا کر لیجئے، ایک جمعہ ایسا کر لیجئے، اور اس کے بعد تبدیلی آپ خود مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کے اندر کتنی تبدیلی آئی ہے، آپ کی نماز میں کتنا خشوع آیا ہے، اور آپ کی اس عبادت میں کس قدر دلی لگن اور خوشی محسوس ہوئی ہے۔ نہ ہوئی تو مجھے بتائیے گا۔ یہ آزما کے دیکھ لیں کہ خود کو تیار کریں، فریش کریں، جیسے میں واقعی اپنے مالک سے ملاقات کے لیے جا رہی ہوں۔ پھر دیکھیے کہ آپ کی عبادت کی لذت کیسے بڑھتی ہے اور شیطان کیسے آپ سے دور ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فضول خرچی نہیں کرنی۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں فضول خرچی کر رہے ہیں، آدھا آدھا کھانا جو ہے وہ گرا دیا جاتا ہے، شادیوں پہ جاتے ہیں اتنا پلیٹیں بھر لیتے ہیں کہ بس وہ کھانا اس میں سے 2-4 چمچ ہے۔ اور یہ فضول خرچیاں جو ہیں یہ دور کر دینی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو فضول خرچی بالکل پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ 14واں پوائنٹ جو ہے اعراف والے لوگوں کا ذکر فرما دیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جنت میں چلے جائیں گے، اور کچھ ایسے جو جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گی، وہ اعراف والے کہلائیں گے، نہ تو جنتی نہ جہنمی، اب وہ کدھر جائیں گے؟ تو زندگی میں ایک ایک نیکی کی قدر کریں، شاید ایک نیکی ہمیں اعراف سے نکال کر جنت میں لے جانے کا سبب بنے، اور گناہوں پر غور کریں، کہیں ایک گناہ کا اضافہ ہمیں اعراف والوں سے نکال کر جہنم کی طرف نہ لے کر چلا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ والوں کا ایک مکالمہ بیان فرماتے ہیں کہ دوزخی جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو، یا وہ رزق دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ تو جنتی جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی، جہنمیوں پر حرام کر دی ہیں۔ دنیا میں اللہ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں اڑانے کا انجام پیاس اور محرومی ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنی آخرت سنوار لیں، اپنے آخرت کے لیے بھیج دیں کچھ جو ہمیں وہاں پر مل سکے۔ دنیا میں تو ہم کھا پی کے اڑا دیتے ہیں، اصل وہ ہے ہمارے لیے، وہ سیو ہو رہا ہے ہمارے آخرت کے بینک میں، جو آج ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، وہی وہاں ہمیں ملے گا۔ اس کے بعد انتہائی خوبصورت یہ پارہ کی تھوڑی سی ریکارڈنگ جو ہے وہ لمبی ہو رہی ہے، لیکن دل نہیں چاہ رہا کہ اس میں سے کچھ ایسا سکپ کیا جائے یا درمیان سے چھوڑ دیا جائے، کہ یہ ایسی آیات ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ اگر ہم سن لیں، سمجھ لیں، شاید ہماری زندگی میں کوئی ایک تو ایسی ہو جو ہماری زندگی بدل دے۔ کائنات کی تخلیق اور دعا کا ادب اللہ تعالیٰ یہاں پر سکھاتے ہیں 16ویں پوائنٹ میں، آیت نمبر 54 سے 55 کے درمیان، کہ اللہ نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے اور پھر عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ نے حکم دیا اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے سے، جیسے بچہ اپنی ماں کے سامنے عاجزی سے رو کر اپنی بات منواتا ہے۔ اللہ کو بھی بندے کا گڑ گڑا کر مانگنا بہت پسند ہے۔ دعا میں اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ چیخنا چلانا جو ہے وہ شروع کر دیں، بلکہ عاجزی ہونی چاہیے۔ تنہائی میں مانگی گئی دعائیں اللہ کے بہت قریب ہیں، جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ تو اللہ کے سامنے ایسے روئیں جیسے بچہ اپنی ماں کے سامنے روتا ہے، اور اللہ کے سامنے تیار ہو کے خوبصورت انداز میں اپنے مالک سے ملاقات کے انداز میں جائیں، جائے نماز پر بیٹھیں، تنہائی میں عبادت کریں، پھر اس طرح رو کے مانگیں۔ دیکھیں آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے اور آپ کی زندگی میں سکون کیسے آتا ہے۔ آپ ایک دفعہ ایسے کر کے دیکھ لیجئے، اگر آپ کو اس میں لذت نہ ملے، اس عبادت میں سکون نہ ملے، تو پھر بتائیے گا، اگر مل جائے تو ہمیشہ اس پر استقامت کی دعا کیجئے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ کچھ پیغمبروں کی جو ہے قوم کا ذکر فرماتے ہیں۔ قوم نوح اور قوم ہود کا یہاں پہ عبرتناک واقعہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد ذکر فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جو زمین میں فساد، فتنہ، توڑ پھوڑ، ظلم کرتے ہیں، تو مومن وہ ہے جو زمین کے لیے رحمت بنے، زحمت نہیں۔ اس کے بعد قوم نوح اور قوم ہود کا کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، ان کی قوموں نے انہیں جھٹلایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم سیلاب میں غرق ہوئی، اور ہود علیہ السلام کی قوم عاد جو تھی تند و تیز ہوا سے تباہی کر دی گئی۔ تو یہ قصے ہمیں بتاتے ہیں کہ جب قومیں اپنے نبیوں کا مذاق اڑاتی ہیں اور اللہ کی دی ہوئی طاقت پر غرور کرتی ہیں، تو اللہ انہیں عبرت کا نشان بناتا ہے۔
اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اور کی اونٹنی کا امتحان۔ قوم سمود کی فرمائش پر اللہ نے پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے نقصان نہ پہنچانا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس کی کونچیں کاٹ دی، مطلب اس کے جو پاؤں کا آگے ایریا ہوتا ہے وہ کاٹ دیا اور اسے مار دیا، جس کے نتیجے میں ایک زوردار دھماکے نے انہیں ختم کر دیا۔ اللہ کی طرف سے ایک زوردار دھماکے جیسی آواز آئی اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے قوم لوط اور اس کی بے حیائی کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ قوم لوط جو تھی وہ بدبخت ایسی قوم تھی کہ انہوں نے بے حیائی کی حدیں پار کر دی۔ انہوں نے ہم جنس پرستی کو جو ہے فروغ دیا، جو اس سے پہلے دنیا میں کسی نے نہ کی تھی۔ انہوں نے اپنے نبی کو نکالنا چاہا وہاں سے تو اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی۔ تو بے حیائی اور فحاشی کسی بھی قوم کی تباہی کا بڑا سبب بنتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر فرماتے ہیں 85 اور 87 آیت میں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ناپ تول جو ہے وہ پوری کرو، اس میں کمی نہ کرو، لوگوں کا حق نہ مارو اور راستوں میں